سخی بنو، سچے بنو۔ اللہ کو بخیل سے محبت نہیں ہے اور سخی سے تعلق توڑتا نہیں اور بخیل سے جوڑتا نہیں۔ ایک دفعہ شیطان نے ایک بنی اسرائیل کا واقعہ، ایک آدمی سے ملاقات کی تو اس نے کہا شیطان سے ایک راز کی بات تو بتا دے۔ کہنے لگا کیا؟ کہ تیرے یار کون ہے، تجھے پسند کون؟ کہنے لگا تین مجھے بڑے پسند، ایک جو شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو، ایک جو غصے والا ہو، قابو نہ کرتا ہو، ایک جو بخیل ہو، کسی پہ خرچ نہ کرتا ہو۔ یہ تین میرے بڑے گھاٹے یار ہیں۔ اور اگلی یہ کہ اگر کسی بدبخت میں تینوں کٹھی ہو گئی، غصہ بھی، بخل بھی، شراب بھی، تو پھر وہ پیر ہوتا ہے اور میں مرید ہوتا ہے، پھر وہ میرے تو بھی بڑا شیطان۔ تو پہلے آپ لوگ ان تاجروں کو سچائی سکھائیں، دیانتداری سکھائیں، سخاوت سکھائیں، اللہ کے لیے قربانی دینا سکھائیں کہ اللہ نے روک دیا، ختم۔ اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا، ختم۔ سود نہیں کرنا، ختم۔ جھوٹ نہیں بولنا، ختم۔ دھوکہ نہیں دینا، ختم۔ سچائی دیانتداری پہ جمنا ٹھیک ہے، جاتا ہے تو جائے، آتا ہے تو آئے، رزق اللہ کے خزانوں میں ہے۔ اس معاشرے کے ساتھ یہ نسل اگر چلے گی تو وہی کرے گی جو یہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کے پاس بھی جمع تفریق، یہ جمع تفریق، جمع تفریق، جمع تفریق، ان کے سارے دماغ جمع تفریق میں کھپ جاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں میرا نبی کون تھا، کیا تھا، کبھی سنتے ہی نہیں ہمارے نبی کون تھے، کیا تھے۔ تو راہبری کا حق لے کر تو وہ تشریف لائے جنہوں نے سچائی سکھائی، دیانتداری سکھائی، محبت سکھائی، حیا کو سکھایا، پاک دامنیوں کو سکھایا، سخاوت کو سکھایا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کوئی حسرت، حضرت علی سے کسی نے کوئی حسرت، کہنے لگے جتنا علم تھا اتنا کسی نے لیا نہیں، جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں، جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ یہ دو حسرت ہیں میرے دل۔ تو اللہ کو سخی پسند ہے، مال خرچ کرنے والا پسند ہے، مالدار ہو۔ اچھا ایک ہوتا ہے بخیل، اللہ کہتا ہے بخیل جہنم کے قریب، اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور۔ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور، اللہ کا پیار۔ جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو، سارے۔ جب سامری پکڑا گیا جس نے شروع کروائی تو اللہ تعالیٰ نے سفارش کی، اے موسیٰ سامری کو چھوڑ دے۔ کہا یا اللہ سامری کو چھوڑ دوں؟ اسی نے تو بچھڑا بنایا، اسی نے تو یہ شرک کروایا، تو کہتا سامری کو چھوڑ دوں؟ تو پتہ ہے اللہ نے کہا موسیٰ یہ کمبخت سخی ہے اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نے آپ ہی مار دوں گا، تو اس کو چھوڑ دو۔ اس کا کفر تھا، نفاق تھا، لیکن سخاوت اس کو قتل سے بچا گیا۔ تو مالدار اس اللہ نے زکوٰۃ ادنا درجہ ہے، زکوٰۃ ادنا درجہ ہے سخاوت کا۔ زکوٰۃ دینے سے آدمی بخیلوں سے نکل آتا ہے اور سخیوں میں داخل نہیں ہوتا، بین بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس پر بخیل کا لیبل بھی نہیں اور اس پر سخی کا لیبل بھی نہیں، درمیان میں آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ خسرو پرویز کے دربار میں نے ایک مچھیرا مچھلی لے کر آیا، اس کو بڑی اچھی لگی، انہوں نے کہا اس کو 4000 درہم دے دو، کہیں 4000 دینار دے دو۔ تو جب وہ اس کو دیے تو اس کی بیوی شیری نے اس کے کان میں کہا اتنی بڑی دولت تو نے مچھلی پر دے دی تو خزانہ خالی ہو جائے گا، یہ مچھلی واپس کرو اور پیسے اس سے لو۔ تو خسرو پرویز نے کہا میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، مجھے شرم آتی میں اس سے پیسے واپس لوں، میں نہیں لیتا۔ وہ کہنے کہ میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں، تم اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، وہ کہے گا نر ہے تو تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، واپس لو ہمارے پیسے۔ وہ کہے گا یہ مادہ، تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، پیسے واپس۔
ان کو بلایا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہ حضور خسرا نہ نر ہے نہ مادہ ہے۔ 4000 ہور دے بیچ کی چیز ہمارے کہا نا زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ زکوٰۃ دینے والا بخیل بھی نہیں ہوتا، سخی بھی نہیں ہوتا۔ بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں انٹر نہیں ہوتا۔ 2.5 روپے پر 1 پیسہ بھی زیادہ کر دے تو سخیوں میں نام آ جائے گا، سخیوں میں نام آ جائے گا۔ پھر سخاوت کی حد کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضور یہ تو بیچ کی چیز ہے، خسرا ہے۔ اسے کہ 4000 ہور دے۔ تو شیری کو تو بڑا غصہ چڑھ گیا، 8000 اس کی تو 7 پشتوں کو کافی تھا۔ تو 1 دینار گر گیا تو اس نے وہ اٹھا لیا۔ تو اس کی بیگم نے کہا دیکھا یہ کم وقت کتنا لالچی ہے، تم نے اس کو اتنا لیا، اس کی 7 پشتوں کو کافی، 1 دینار گرا وہ بھی اٹھا لیا، کہ اس کے واپس لو نہ قدر ہے۔ ان کو آ جا، اور تجھے میں نے اتنا دے دیا، 1 دینار گر گیا تھا تو کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بے ادبی ہوتی، میں نے اس لیے اٹھایا لیا۔ ان کا 4000 ہور دے دو۔ تو بچوں ان تاجروں سے کہتا ہوں سخاوت سیکھو، پہلے یہ سچائی سیکھیں، پہلے یہ دیانتداری سیکھیں، پہلے یہ اللہ کو رب مان کر اپنی بنیادوں کو، اپنی تجارتوں سے سود نکالیں، جھوٹ نکالیں، 2 رجسٹر نکالیں، دیانتداری پر چلیں۔ اللہ کی قسم زمین آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے، اور غریبوں پر خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ چاہتا تو سب کو مالدار بنا دیتا ہے، بعض کا حاجت مند بنایا کہ اللہ کو دینا پسند ہے، اللہ پاک کو محبوب ہے سخاوت۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ ضرورت مندوں کو میری مدد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا ابھی تو میرے پاس ہے نہیں۔ اس نے کہا تو میں لے لیتا ہوں کسی سے، پھر آپ میری جگہ بھر دینا۔ آپ نے کہا ٹھیک۔ تو حضرت عمر پیچھے سے بولے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، آپ کے پاس ہے آپ خرچ کریں، آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ اس طرح لوگ آپ کے نام پہ قرضے اٹھائیں پھر آپ دیتے پھریں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیچھے سے ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن حذیفہ، ان کا یا رسول اللہ انفق ولا تخش من ذی العرش خلالا، یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا مجھے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں خرچ کروں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کروں۔ بہرحال بچوں سچ سیکھو، یہ تمہاری، میں درد سے کہتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ یہ بچوں کو علم نہیں دے رہے، اور تم بھی کوئی طلبہ نہیں ہو، تم بھی ڈگری والے ہو، تمہیں ڈگری چاہیے یا نوکری چاہیے، ہمیں تجھے انگوٹھے چھاپو۔ تمہیں علم کا شوق نہیں، انہیں دینے کا شوق نہیں، انہیں بھی کمائی کا شوق ہے اور تمہیں صرف جاب اور ڈگری کا شوق ہے۔ نہ تم میں کوئی علم والا ہے، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ دینے والوں کو دینے کا شوق نہیں، لینے والوں کو لینے کا شوق نہیں۔ علم تو مر مٹ گیا ہے، وہی قوم سر اٹھا کے زندہ رہے گی جن کا علم اپنا ہوگا۔ تمہارا علم تو باہر سے آتا ہے۔ آج تک ڈاکٹر کہتے رہے مکھن نہ کھاؤ، ملائی نہ کھاؤ، گھیو نہ کھاؤ، دل بند ہو جائے گا، کولیسٹرول ہو جائے۔ اب میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، اب کہتا کھاؤ، میں کہوں کہ امریکہ جو رپورٹ آ گئی۔ تو تمہارا سارا آقا تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہیں گے یہ چلا دو چل جائے گا، کہیں روک دو تو رک جائے گا۔ بچو میرا معاشرہ بہت زوال کا شکار ہے، آپ میری نسل ہو، میری اولاد ہو۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، مجھے یہ نعیم بھائی نے رات کہا، میں نے کہا ایک تو تیری مجھے بہت ہے عزت احترام کہ میں انکار نہیں کر سکتا، دوسرا یہ میرے اپنی اولاد ہے، اللہ کرے کوئی ایک بھی سچ بولنے والا ہو گیا اور کوئی ایک بھی دیانتداری والا ہو گیا تو چلو میری آخرت، میری قبر ٹھنڈی کرنے کا سبب بن جائے گا۔ جس قوم میں سچ ہوتا ہے انہیں کوئی ڈبو نہیں سکتا، جس قوم میں دیانتداری ہوتی ہے انہیں زوال نہیں آ سکتا، جس قوم میں انصاف ہوتا ہے ان پہ سورج غروب نہیں ہوتا،
جس قوم میں ظلم ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، بددیانتی ہوتی ہے، ان پہ سورج کبھی چڑھا نہیں، انہوں نے عروج کبھی دیکھا نہیں، ذلت و پستی کے سوا کچھ نہیں ان کے پاس، چوپڑی روٹی کھا لینا کون سی بڑی بات۔ مجھے میٹرک میں ایک کہانی تھی، میٹرک میں نا انگریزی کی 2 کتابیں، ایک موٹی کتاب تھی، ایک چھوٹی کتاب، وہ چھوٹی کتاب میں کہانی مجھے یاد آئی۔ ایک شہری کتا جنگل میں جایا کرتا تھا، تو اس کی نا جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی، تو جنگلی کتا جوڑا ماڑکا جا ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، شہری کتا موٹا تازہ۔ تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہتا ہے یار تو کیا کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا میں پراٹھے کھاتا ہوں، انڈے کھاتا ہوں، ڈبل روٹی کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا یار میں تو نام ہی آج سن رہا ہوں، میں نے تو کبھی کچھ کھایا ہی نہیں ہے، یار میں نے بھی لے چل، میں بھی کوئی کھاما کو، میں بھی موٹا ہوں۔ انہوں نے کہا آجا، تو اس کو لے کے چلا۔ تو جب جنگل سے نکلے تو روشنی میں کتے، جنگلی کتے کی نظر پڑی گلے میں پٹا، تو وہ کتا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میرے بھائی اے کی ہے، اے کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ پٹا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ غلامی ہے، غلامی ہے، میں کسی گھر کا ملازم ہوں، غلام ہوں، ان کا پہرا دیتا ہوں، ان کی راکھی کرتا ہوں، ان کی نوکری کرتا ہوں، پھر وہ مجھے انڈے کھلاتے ہیں، پراٹھے کھلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میرے بھائی تجھے تیرے پراٹھے مبارک، مجھے میری آزادی مبارک، میں آزادی میں بھوکا رہوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ کسی کی نوکری کر کے اور میں کسی کا غلام بن کے میں انڈے پراٹھے کھاؤں۔ پوری امت مسلمہ اس وقت وہ شہری کتے کی مثال ہے۔ تو میرے عزیزو، سچائی پر آؤ، دیانتداری پر آؤ، انصاف پر آؤ، محبت پر آؤ، درگزر پر آؤ۔ آپ ابھی بچے ہو، والدین کو عزت دو، والدین کی قدر کرو، اپنے اساتذہ کی قدر کرو۔ اساتذہ سے ہمارے نصاب میں انسانیت کا کوئی درس ہی کوئی نہیں کہ انسان اچھا انسان کیسے بنتا ہے۔ وہ تو بنتا ہے رسول پاک کی زندگی کو دیکھنے سے، وہ زندگی ہمارے پاس ہے نہیں، ہم نے سیکھی نہیں، ہمارے سامنے نہیں۔ تو مختصر سے وقت میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، کوئی بات دل کو لگی ہو تو لے لینا، نہ لگی ہو تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یہ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی محنت، کہ جب آپ لوگوں کو چھٹی ہو، موقع ملے تو کچھ دن جانا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بچوں، بہت فائدہ ہوگا۔ یہ زندگی کو پلٹ دینے والی محنت ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، یہ گزرگاہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سب دھوکہ ہے جو نظر آ رہا ہے۔ کَبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، میرا رب کہتا ہے یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے، لَا تُسَاوِي جَنَاحَ بَعُوضٍ، میرا رب کہتا ہے یہ مچھر کے پر کے بھی برابر نہیں ہے۔ میرا رب کہتا ہے لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ کھیل کود تماشا ہے، جیسے بچے کھیلتے ہیں تو اب سب جو بڑے ہیں کہتے ہیں بچے ہیں کھیل رہے ہیں، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری تجارتیں، حکومتیں، زراعتیں، یہ شعب اعظم کے بسنے والے انسان کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، اس کی اصل حقیقت نہیں ہے، یہ خواب ہے۔ حضرت علی امام علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا مات انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی، آنکھ کھل جائے گی، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج میں نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تو وہ دیکھ رہا ہے جس کا تو انکار کرتا تھا۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن آ گیا جس کا تم انکار کرتے تھے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم اولین، یہ وہ فیصلے کا دن آ گیا جس کا تم انکار کرتے تھے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ فیصلے کا دن مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب ایک پھونکنے والا
سور پھونکے گا، آواز پر کائنات کو توڑے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا اور تم فوج در فوج اٹھو گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور آسمان تمہارے سروں پر آئے گا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اللہ تعالیٰ 8 فرشتوں کے ساتھ عرش کو جنہوں نے اٹھایا ہوگا وہ ہمارے سروں کے اوپر آ جائے گا۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، آج ہر مرد عورت اکیلا پیش ہوگا، اکیلا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً ولا كبيرا إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اس دن تم دیکھو گے کہ لقد احصاهم وعدهم عدا، کہ اللہ ایک ایک مرد عورت کو اکیلا اٹھائے گا، جسم پہ ایک تار کپڑے کا نہیں ہوگا، ایک تار کپڑے کا کسی مرد عورت پہ نہیں ہوگا، اور اکیلا اکیلا آئے گا۔ جیسے ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا ایسے آج اللہ تمہیں نکالے گا۔ لقد احصاہم، اللہ کے فرشتوں نے ہمیں گھیرے میں لیا ہوگا، وعدہم عدا، اللہ نے ایک ایک کو گنا ہوا ہوگا۔ لا تخفى منکم خافیہ، کہیں چھپ جاؤ یار، کہیں چھپ جاؤ، کوئی چھپنے کی جگہ۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے وہ بریڈ فورڈ میں تھی، اب یہاں چھپنے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ این المفر، کہیں یار کہیں بھاگ جاؤ، وہ بریڈ فورڈ میں بھاگنے کی جگہ تھی، اب بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ یا کوئی چکر بازی کرو، کوئی جھوٹ بولو، کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری کرو، تو میرا اللہ کہے گا نہیں، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، آج تیری چکر بازی بھی نہیں چلے گی، آج تیرا جسم بولے گا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری زبان جھوٹ بولے گی تو میں ان سے مانوں گا؟ تیرا جسم بولے گا، تیرے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھ بولے گی، کان بولے گا، زبان بند ہوگی اور ایک ایک جسم کا ٹکڑا بولے گا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ وہ کہے گا سحقا لکن ان کن کنت اناذل، ارے تیرا بیڑا غرق ہو جائے اور تیری خاطر تو میں اللہ کا نافرمان رہا، آج تو ہی میرے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ تو جسم بولے گا انطقنا الذی انطق کل شیء، ہمیں وہ بلوا رہا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ وہ دن میرے رب کی بارگاہ میں طے ہو چکا ہے، اور میرا رب اس کو دن بدن قریب لے جا رہا ہے۔ یہ دھرتی، یہ آسمان، یہ بیکار نہیں میرے رب نے پیدا کیا۔ فحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار ہے زندگی، کھایا پیا، بچے پیدا کیے، ان کی شادیاں کی، گھر بنائے، کچھ پاکستان میں بھیجا، کچھ انڈیا میں بھیجا، کچھ بنگلہ دیش میں بھیجا، اور یہی کرتے 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 مٹی میں مٹی ہو کے مر کے چلے گئے۔ کیا اسی کا نام زندگی ہے؟ کیا اسی لیے زمین ہے، آسمان ہے؟ کیوں میرے رب نے یہ ساری کائنات کا نقشہ بنایا؟ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ما خلقنا السماوات والارض بالحق ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہ زمین ایسی نہیں میں نے بچھا دی کہ جاؤ جو مرضی کرو، زنا کرو، شراب پیو، ڈرگز بیچو، ناچ گانا کرو، اس لیے نہیں ہے۔ وَإِلَى الْأَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، دیکھ، چونکہ عرب کو خطاب ہے، عرب سے بات ہے، تو اللہ کہتا اونٹ کو دیکھ کیسے پیدا کیا ہے، اپنی سواری دیکھ، تیرے رب نے کس طرح اس کو تیرے لیے پیدا کیا ہے، ریت میں چلنے والا کیسا جانور بنا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھ کون ہے اس کو بلند کرنے والا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کون ہے آسمان کو اٹھانے والا؟ کس نے آسمان کی چھت کو تانا؟ خلق السماوات والارض بغیر عمد ترونها، کون ہے وہ اللہ کے سوا جس نے بغیر پلر کے اتنا بڑا آسمان پھیلا دیا؟ کون ہے اللہ کے سوا جو سورج اور چاند کو گردش دے رہا ہے؟ الشمس والقمر دائبین، کون ہے اللہ کے سوا جو رات اور دن کا نظام لا رہا ہے؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کون ہے اللہ کے سوا زمین آسمان کو بنانے والا؟ ان فی خلق السماوات والارض، کون ہے اللہ کے سوا دن اور
رات کو بنانے والا واختلاف اللیل والنہار کون ہے اللہ کے سوا سمندر میں جہازوں کو چلانے والا والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس کون ہے اللہ کے سوا آسمان سے پانی برسانے والا وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها کون ہے اللہ کے سوا زندگی کو چلانے والا وبث فیہا من کل دابہ کون ہے اللہ کے سوا موسموں کو بدلنے والا وتصریف الریاح کون ہے اللہ کے سوا بادلوں کو کھڑا کرنے والا والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون کبھی پونڈ سے اوپر دیکھ آسمان کی بلندی کون ہے اس کو اٹھانے والا دیکھ زمین کی پستی کون ہے اسے بچھانے والا دیکھ دریاؤں کا نہروں کا بل کھا کے چلنا کون ہے میٹھے پانی کو پلانے والا دیکھ سمندر کی موجوں کا اٹھنا کون ہے یہ کڑوے پانی بنانے والا دیکھ اس میں مچھلیوں کا تیرنا کون ہے ان مچھلیوں کو بنانے والا آسمان کے اور زمین کے درمیان پرندوں کو اڑتا دیکھ اور سوچ کون ہے ان کو اڑانے والا عقاب کو اڑان کون سکھاتا ہے مچھر کو پرواز کون سکھاتا ہے سانپ کو پھنکارنا کون سکھاتا ہے شیر کو دھاڑنا کون سکھاتا ہے گائے کے تھنوں سے دودھ کو کون نکالتا ہے ماں کی چھاتیوں سے دودھ کون نکالتا ہے گندے پانی سے بچہ کون بناتا ہے بچے اور بچی میں تقسیم کون کرتا ہے دو آنکھیں کس نے دی زبان کس نے دی ہاتھ کس نے دیے پاؤں کس نے دیے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ میں قربان جاؤں اپنے رب کا گلہ سنو قتل الانسان ما اکفرہ ارے بریڈ فورڈ والیو ارے بریڈ فورڈ والو بڑے ناشکرے ہو ما اکفرہ بڑے ناشکرے ہو میں نے یہ شیئن خلقہ بھول گئے ہو کہاں سے پیدا کیا تھا جیا یا اللہ بھول گئے پونڈا نے مگر لگ لگ پتہ ہی نہیں رہا سانو بنایا کہیں صرف روٹی دی فکر ہی پہ گئی اور چیتا ہی کوئی نہیں تو میرا اللہ کہتا میں بتاتا ہوں میں بتا من ای شیئن خلقہ تمہیں یاد ہے کہاں سے بنایا تھا میں نطفہ ایک گندے پانی سے کیسے بنایا تھا خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ تیرے رب نے تجھے ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں بنایا اور صرف طارق جمیل کو نہیں بنایا جب طارق جمیل بن رہا تھا زید اسلم عمر زینب عائشہ سلمہ جب بن رہی تھیں تو ان کے ساتھ کروڑوں بچے بچیاں اور بھی بن رہے تھے اور کروڑوں بھینس گائیں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے مچھر کے انڈے میں مچھلی کے انڈوں میں بچے بن رہے تھے ذرے ذرے کی مادہ میں بچے بن رہے تھے تیرا رب ایسے تیرے اوپر رہا لم ازل ادبر فی کا تدبیرہ کس خوبصورت انداز میں تیرے رب کی تدبیر چلی اگر میرا رب 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کسی بچے کی پیدائش میں ادھر سے ادھر متوجہ ہو جاتا تو یہ آنکھیں سر سے ہٹ کر پاؤں پہ آ جاتی اور پاؤں کی انگلیاں پاؤں سے اٹھ کر ماتھے پہ جا لگتی پر میں قربان جاؤں اس رب پر لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ جو کہتا ہے 1 ذرے سے تیرا رب غافل نہیں ہے آسمان کو دیکھے تو میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نہیں نظر آ رہا میں ان کو دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آ رہا آگے دیکھ رہا ہوں تو پیچھے نظر نہیں آ رہے پیچھے دیکھتا ہوں تو آگے نظر نہیں آ رہے اوپر دیکھتا ہوں تو نیچے نظر نہیں آتا نیچے دیکھتا ہوں تو اوپر نظر نہیں آتا میں قربان جاؤں اس رب پر جو کہتا ہے تیرا رب اوپر دیکھتا ہے نیچے دیکھتا ہے دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے مشرق اس کے سامنے مغرب اس کے سامنے شمال اس کے سامنے جنوب اس کے سامنے زمین اس کے سامنے آسمان اس کے سامنے ہواؤں پہ نظر پانیوں پہ نظر موجوں پہ نظر دریاؤں پہ نظر نہروں پہ نظر مچھروں پہ نظر مکھیوں پہ نظر فرشتوں پہ نظر جنات کو دیکھا انسانوں کو دیکھا کسی سے ایک لمحے کے لیے غالب نہیں اپنے دیکھنے کی اللہ طاقت بتاتا ہے یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء میرے بندے بندیو کس رب کو للکارتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا چلو آؤ کچھ کر لیں کوئی نہیں ارے پاگل دیکھ رہا ہے کون جو سوتا نہیں ارے دیکھ رہا ہے کون جو اونگتا نہیں ارے دیکھ رہا ہے کون جو غافل نہیں ارے دیکھ رہا ہے کون
جو غافل نہیں، جو سوتا نہیں، جو اونگتا نہیں، ارے کون جو دیکھ رہا ہے، جو بیوی سے پاک ہے، جو بچوں سے پاک ہے، کون ہے جو میری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے؟ اور میری رگ یہ ہے رگ، اللہ تعالیٰ کہتا میں اس سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معاهم اينما كانوا۔ تین کٹھے ہو جاؤ چوتھا اللہ ہے، چار کٹھے ہو جاؤ پانچواں اللہ ہے، دو کٹھے ہو جاؤ دروازے بند کرو تیسرا اللہ ہے، ایک بیٹھ جا دروازے بند کر کے پردے گرا دے دوسرا اللہ ہے، زمین کی تہ میں چلا جا اللہ تیرے ساتھ ہے، پانیوں میں اتر جا اللہ تیرے ساتھ ہے، ہواؤں میں اڑ جا اللہ تیرے ساتھ ہے، مشرق میں چھپ جا اللہ تیرے ساتھ ہے، مغرب میں دوڑ جا اللہ تیرے ساتھ ہے۔ انگلینڈ آنے سے اللہ پاکستان نہیں رہ گیا، انڈیا نہیں رہ گیا، تیرے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ تو بستر کے اوپر سو اللہ تیرے ساتھ ہے، تو بند کمروں میں ہو اللہ تیرے ساتھ ہے، اس سے بڑے حال میں ہے اللہ تیرے ساتھ ہے، تو سو جا اللہ تیرے ساتھ ہے، تو بکواس کر تیرا اللہ سن رہا ہے، تو گالی دے تیرا اللہ سن رہا ہے، تو دعا دے تیرا اللہ سن رہا ہے، تو محبت کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو نفرت کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حلال کما تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حرام کما تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو شراب بیچ تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو ڈرگز بیچ تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو نائٹ کلب میں جا کے جانور بن جا تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو مصلی پہ بیٹھ کے آنسو بہا تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو سخاوت کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو محبت کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو سجدوں میں گر کے آہیں بھر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو معاف کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حسد کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو کفر کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، کدھر بھاگوں کہاں جاؤں؟ اللہ میرے آگے، اللہ میرے پیچھے، اللہ میرے دائیں، اللہ میرے بائیں، اللہ آسمانوں کے اوپر ہو کر میری شاہ رگ سے زیادہ قریب، میں بیٹھوں میں اٹھوں میں چلوں میں سوؤں میں کھاؤں میں پیوں، میں لڑوں میں محبت کروں میں نفرت کروں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ سنو کیا کہتا ہے، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ میری بندیوں سنو اپنے رب کا دیکھنا، میرے بندو سنو اپنے رب کا دیکھنا، رات کالیو، کالی رات، سکاٹ لینڈ کا کالا پہاڑ، یہاں تو کالے پہاڑ ہیں نہیں، ہمارے پاکستان میں بے شمار کالی پہاڑ ہیں، کالی رات ہو، 14ویں رات نہ ہو، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی رات اور کالی چونٹی، کتنی چھوٹی ہوتی ہے کالی چونٹی، کالے پتھر پر، کالے پہاڑ پر سیاہ کالی رات میں چل رہی ہے، اور یہ ایک نہیں چل رہی، ٹریلینز چل رہی ہیں۔ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ چونٹی دیکھ رہا ہوں نہیں، اللہ اکبر، میرا اللہ کہہ رہا ہے دبیب النملۃ السوداء، تیرا رب عرشوں پر کالی رات، کالے پہاڑ، کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کے پاؤں سے جو لکیر بن رہی ہے، تیرا اللہ وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو طارق جمیل کو نہیں دیکھ رہا، وہ زینب عائشہ کو نہیں دیکھ رہا، وہ اکرم اسلم کو نہیں دیکھ رہا، وہ بکواس کرنے والے اور دعا دینے والے میں فرق نہیں کرے گا، وہ حسین اور شمر میں فرق نہیں کرے گا، شراب بیچنے والا شربت بیچنے والا برابر کر دے گا، پاک دامن بدکار کو برابر کر دے گا، محبت کرنے والے نفرت کرنے والے کو برابر کر دے گا۔ فنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ کس کتاب میں لکھا ہے کہ شرابی اور پاک ایک ہوگا، نافرمان اور بدماش اور نیک اور متقی ایک ہوگا، رات کو مصلی پہ رونے والی اور رات کو نائٹ کلب میں ناچنے والی برابر ہو جائے گی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنے والا اور ماں باپ کا گریبان پکڑنے والا برابر ہو جائیں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ شراب کے اڈے چلانے والا اور حلال کمانے والا، تھک ہار کے رات کو واپس آنے والا، ایک ٹائم کی ملتی ہے دوسرے ٹائم کی ملتی نہیں، اللہ ان کو برابر کرے گا۔ تو پھر حسین کی
کی قربانی کہاں گئی؟ اہل بیت کی قربانی کہاں گئی؟ آل رسول کے خون کا بہ جانا، معصوم بچوں کی گردنوں کا کٹ کے نیزوں پہ چڑھ جانا کہاں چلا گیا؟ بچوں کو کہاں سے کھلائیں؟ اس خیال سے سارے حرام کے راستے شیطان کھولتا ہے۔ میرے رب نے نبی کی نسل سب سے اعلیٰ میرے نبی، سب سے افضل میرے نبی، سب سے برتر میرے نبی، سب سے بڑا نسب میرے نبی کا، سب سے بڑی ذات میرے نبی کی، سب سے اعلیٰ برتر اجمل اکمل احسن ارفع اطہر ازکا انور اعلم۔ کتنے الفاظ لاؤں؟ اللہ کی قسم ہر لفظ میرے نبی کی شان میں چھوٹا ہے اور میرے نبی کی شان اس سے بلند ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے۔ میرے نبی میرے اللہ کے حبیب بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور میرا اللہ آپ کو نام دیتا ہے، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیر و نذیرا۔ اس آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب اور پیڑھی کو محفوظ رکھتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلیمان بن عوس بن بوز بن قنوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذ بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مضی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ تے رشتیاں نو پانی دیو، ماں باپ زندہ ہوئے جنت بنا۔ میں اس عامر بچے نو سلام کرے نا، اس مانو میں خوش کیتا باپ بنو کا، یہ باپ ساڑا بھائی آئی، بڑے اوکھے مزاج دا بندہ ہے، اس نال اس بچے نے نبھائی ہے، شاباش ہے، ماں دی دعا لئی ہے، گھٹ اولاد ایسی ہوندی ہے جڑے ماں پیو نو خوش کر لین، دعا لے لین۔ یہ تو ماما ڈر دیاں ودیاں، پیو ڈر دے ودن کدائیں گل نہ لگ جائے، کدائیں گل نہ لگ جائے۔ میرے کو لیتے کہ علاقے دے اپنے زمیندار فیملی جو ایک آیا، چنگا معزز بندہ، آکھن لگا مولانا صاحب میرا پوتر آگے سڑدا پہ ہونا تو میں دعا نہ کرے ساں کہ بچ جائے۔ اس انگ ساڑے ہاں ساڑے نا کہ وہ سڑدا پہ ہوئے تو میں اے نہ اکساں کہ بچ جائے۔ ایو جی اولاد نہ بنو، مرگین ترا موجود ہے، قرآن پڑھو، نفل پڑھو، صدقہ کرو، صرف دا محرم نہ جاؤ۔ میں سارا سال محرم بنائے ہوئے، میں جدہ گھارا ہوں میں ضرور قبرستان جا، میرے واسطے سارا سال محرم ہے، حالانکہ میرا اتنا سفر ہے، اتنا سفر ہے، لیکن ماں پیو دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک بندے ماں نو ایتھو چایا خراسان افغانستان مڑ پہ تے چاہتے تے بیت اللہ پیدل گیا، حج کرایا، تو صبح عبید اللہ بن عمیر کو پوچھن لگا جی میں ماں نو موڑے تے چاہتے خراسان تو ٹورے تے حج کرایا، میں ماں دا حق ادا کر چھڑے؟ انہوں فرمایا تینوں جم دیاں انہوں جڑیاں درداں لگیاں نا، ایک درد دی ایک پیڑ دا بھی حالی حق ادا نہیں ہویا، ایک پیڑ دا بھی حالی حق ادا نہیں ہویا۔ تو ایک بدو اپنی ماں نو حج کرا کے طواف کریں دا پیا ہے،
طواف کرا کے تے کھلوتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی، حضور میں ماں نو حج کرایا طواف کرا، میں ماں دا حق ادا کر دیتا، فرمایا تیری ماں تینوں جلے چیندی آئی نا تے تھک کے ساہ لمحہ لیندی آئی، اس لکھاں ساہ لئے ہوں تے تو حالی ایک ساہ دا حق بھی ادا نہیں کی۔ وما ملکت ایمانہم، اللہ دے بندیاں دے حق، بندیاں دے حق چو ماں باپ دا حق سب تو بڑا حق بنتا۔ وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وچ جاؤ ماں پہ دے وچ زیادتی بھی کرن سچ ہاں میں ماں پہ نو آنا اولاد نو عزت دیو، عزت نو واپس میرے نبی فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد میں عزت دیو، عزت نو واپس خود آپ نے اپنی اولاد میں عزت کی دیتی۔ بچے بچپنے چ فوت ہو، ترے بیٹیاں پہلے فوت ہو، ایک بچی آپ فرمایا کہ لوگاں دی نسل چل دی پتراں تو، میری نسل چل سی میری بیٹی تے اے نہیں کہ بھئی او وڈا گھر ہے بھئی او کالو پترا تے اے رئیس آباد، این نہیں، دیوار دے نال دیوار رلی ہوئی آئی تے 8ویں دن آمنا نہیں ہوندا ہے، دیاڑی ایک واری دو واری ترے واری ہر ویلے دا آمن جامن آئی، جس ویلے جنت دی سردار بوئے تے آئیاں، جس ویلے میرے نبی منجی تے بیٹھے زمین تے بیٹھے کرسی تے بیٹھے کھلو جاندے کھلو جاندے تے صرف کھلوتے نہ رہندے، اگاں ودنا تیزی نال آمن نہ دندے اتھائیں این ہاتھ نپنا میں نے ویکھیا جی ایتھے بوسا لینا ایتھے پیار کر، پھر ہاتھ نپ کے لے آمنا تے آ کے پہلے بیٹی نو مجی تے باونا وط آپ بانا، ایڈی وڈی ہستی ہو کے اولاد نو اے اس اسی آنے کھلیاں ہیٹ رکھو، کھلیاں ہیٹ وہ وقت جلے وڈوں وہ کھلے وہ چالیں دا اولاد نو عزت دیو۔ میں ہر گل تو نبی دی زندگی تو سنائیں دا بگو اپنے ہی بسن نبی دی زندگی تو سنا، اولاد نو عزت دیونا ماں باپ دے سے وقت اولاد جلے ہوش چوسی وہ ماں باپ نو عزت دے سے کسی زیادتی کی تھی تامی راہ موجود ہے، فوت ہو گئے روزانہ 2 نفل پڑھیا کر، نہیں پڑھے جاندے کوئی صدقہ کر نہیں کیتا جاندہ، کوئی سورت فاتحہ پڑھ کے بخش جتا کر، ہولو 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 اللہ اکسی انہوں بے فرمانے چکٹ کے نا فرما بداران چے دنا لکھ